السلام علیکم مائی آل فرینڈس. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا رمضان اچھے سے گزر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اس مہینے کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے ہمیں، اور ہم کو رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے کی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میرا ٹاپک ہے اعتکاف. گھر میں خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں یا مسجد جانا ضروری ہے؟ میں بول ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جو علماء کرام کا آتا ہے، جس میں تمام فقہاء حضرات موجود ہوتے ہیں، مطلب اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی. تو وہاں پہ ایک بحث چل رہی تھی کہ خواتین کو جو ہے مسجد میں بیٹھنا چاہیے اعتکاف، اور ایک قاری صاحب فرما رہے تھے، باقی سب کہہ رہے تھے کہ نہیں، گھر پر بیٹھنا چاہیے. ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسجد میں بیٹھا جائے اور گھر میں نہیں ہوگا. تو آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ساری نئی نئی باتیں دین میں نکالی جا رہی ہیں اور پھر اس کو لے کے بحث کی جا رہی ہے. اور نیو جنریشن جو آ رہی ہے، جو ہماری نسل، اب یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور آئے گی تو اللہ جانے اس وقت تک اور کیا کیا یہ لوگ تبدیلیاں کرنے والے ہیں اور بچوں کا برین واش کرنے والے ہیں یہ لوگ. یعنی کہ ایک سیدھی سیدھی چیز ہے، اس کو الجھا کے پیش کر رہے ہیں یہ لوگ میڈیا کے ذریعے. یہ بہت غلط بات ہے. ہمارے پاس سیدھی سی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور وہ ہے قرآن. قرآن پاک آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مشعل راہ ہے، ضابطۂ حیات ہے. بات ختم ہو گئی، اس پہ بات ختم ہو گئی. اور ہم جب تک قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے تو ہم ان مسئلوں میں، ان مسلکوں میں، ان بحثوں میں، ان الجھنوں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور ہم کو کس راستے پہ جانا ہے، ہم کو کیسا رہنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے آپ لوگ بہت کیئرفل رہیں اپنے بچوں کو، اور آپ لوگ بھی جو ہے سوچ سمجھ کے پہلے خود پڑھ لیں، ریڈ کر لیں قرآن بترجمہ، تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں عالم حضرات کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ عالم حضرات کی ضرورت نہیں پڑتی، مفتی حضرات کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں عالم حضرات کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ بہرحال انہوں نے ایک اس میں مستند کورس کیا ہوا ہوتا ہے، انہیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ تفسیر بیان کر سکتے ہیں، ترجمے پر عبور ہوتا ہے، احادیث پر عبور ہوتا ہے. قرآن ان کے زبان پہ ہمیشہ رہتا ہے، ورد رہتا ہے، تو وہ ہمیں کلیئر بتا سکتے ہیں. تو آپ جو علماء کرام ہیں ان سے پوچھیں، لیکن جو صحیح والے علماء کرام ہیں آپ ان سے رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں. وہ بھی آج کل دیکھیں میڈیا پہ ہیں، اچھے اچھے علماء کرام بھی ہیں. کچھ تو آ گئے ہیں، مطلب بہت پاپولر ہو گئے، اور جو کچھ بہت اچھے ہیں وہ ہائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، وہ پاپولر نہیں ہو پا رہے یا ان کو نہیں سنا جا رہا. تو ان کو بھی آپ لوگ سنا کریں، اور بچوں کو بھی مطلب اچھے علماء کرام کی گائیڈ آپ لوگ دلوائیں، توجہ دلوائیں، تاکہ بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ لوگ دیکھیں، ایک سمپل سی چیز ہے، عورتوں کا گھر میں بیٹھنا ضروری ہے یا مسجد میں؟ صرف مسجد میں بیٹھا جائے. ایک عالم نے کہا کہ صرف مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. اس کی سادہ سی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ کسی انسان نے، مفتی نے یا کسی نے بھی نہیں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت نماز بھی پڑھے، اپنے گھر میں بھی پڑھے تو چھپ کے پڑھے، ایسی جگہ پڑھے. چھپ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پڑھے جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یعنی وہ چھت پر نہیں پڑھ سکتی، یا ایسے کمرے میں جہاں سے باہر سے نظر آ رہا ہو. اور جیسا کہ آج کل کے اپارٹمنٹ ہو گئے
یا گھر جس انداز سے بنائے جا رہے ہیں تو ادھر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر نظر آ سکتا ہے، باہر سے ٹی وی لانچ نظر آتا ہے، کمرے نظر آ جاتے ہیں. تو ایسی جگہ نہ پڑے، ایسی جگہ پڑے صحن میں نہیں پڑ سکتی، کیونکہ صحن بعض دفعہ آپس کی گھروں کی چھتیں ملی ہوتی ہیں تو وہاں سے کوئی بھی جھانک سکتا ہے، تو وہ بے پردگی ہو جاتی ہے. تو گھر کے ایسے کمرے میں پڑے جہاں پہ کوئی اسے دیکھ نہ سکتا ہو. جب نماز کے لیے اتنی سختی کی گئی ہے، اتنے پردے کی پابندی رکھی گئی ہے، تو آپ بتائیں اعتکاف کے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے وہ مسجد میں جا کر 10 دن بیٹھے، جہاں پر مرد بھی اعتکاف بیٹھیں گے. اور وہاں جا کے وہ کیسے بیٹھے گی؟ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ گھر میں نہیں ہوتا، صرف مسجد میں جانا پڑتا ہے آپ کو، گھر میں نہیں ہوتا آپ کا. جبکہ باقی مولانا صاحب کہہ رہے تھے، باقی کے علماء کرام کہ بھائی نہیں ہو سکتا آپ کا مسجد میں، گھر پر ہی ہونا چاہیے. اس میں قباحتیں آ جاتی ہیں، بہت ساری باریکیاں آ جاتی ہیں خواتین جہاں پر ہوتی ہیں. تو پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ کیسے کیسے معاملات اور حالات ہو جاتے ہیں. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ گھر پر بیٹھیں، گھر پر بیٹھنا درست ہے. خواتین کا بات نہ کریں کسی سے غیر ضروری، اور فون آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، موبائل فون رکھ سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے طور پہ، یا کسی کو بلانا ہے، یا کسی کھانا وانا کا کہنا ہے، یا کوئی اہم کام ہو گیا، تو پھر آپ وہ موبائل فون یوز کر سکتے ہیں، ورنہ عبادت میں ہی رہیں اور گھر پر ہی آپ بیٹھیں. ہاں اگر کوئی ایسی مسجد ہے جو مخصوص ہے خواتین کے لیے، اور وہاں صرف خواتین ہی سارے انتظامات میں ہیں، ہر طرح کے مسجد کے پورے فل انتظامات میں صرف وہاں خواتین ہیں اور مرد کا عمل دخل نہیں ہے، اور بالکل گیٹ بند ہو جاتا ہے، وہاں خواتین ہوتی ہیں صرف، تو ایسی جگہ پہ سوچا جا سکتا ہے کہ خواتین اس مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. جیسا لڑکیوں کا مدرسہ ہو گیا، جہاں صرف خواتین ہوتی ہیں اور مرد نہیں ہونے چاہیے، بالکل بھی مرد نہیں ہونے چاہیے، تو وہاں پر خواتین جا کے بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ علم دیا ہے، جو اسلام ہے، وہ سیدھا اور آسان ہے بالکل. اس میں کوئی مشکل بات اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. اس میں تھوڑا سا کامن سینس بھی آپ لوگ اور ہم لوگ اور میں بھی یوز کرنے لگ گئی ہوں، سوچنے لگ گئی ہوں. جیسے جیسے ہم ایج کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک ایج پر آتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے. تو مجھے بھی تھوڑا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ شعور، تو میں بھی ہر چیز کو غور سے دیکھتی ہوں، معاملات کو، حالات کو، اور پھر سوچتی ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ لچک اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہے کہ حالات کے حساب سے اور اس کے حساب سے آپ چل سکتے ہیں، مطلب بہت بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ کو میں مثال دیتی ہوں، حج کے موقع پہ مرد اور خواتین دونوں مطلب احرام میں ہوتے تھے، لیکن آج کل اتنا رش ہو گیا ہے تو وہاں مفتی حضرات نے اور سارے مفتی حضرات کا ایک متفقہ فیصلہ ہوا کہ وہاں خواتین اب عبایا میں جایا کریں گی، کیونکہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ فتویٰ دیا گیا. تو جہاں ایسے مسائل ہوتے ہیں وہاں تھوڑی بہت چینجز آتی ہے، لیکن اچھائی کی طرف. تو اسی طرح جیسا کہ باہر کی کنٹریز میں لوگ رہ رہے ہیں، وہاں مسجد ہے تو پھر وہاں پر خواتین بھی جاتی ہیں اور مرد بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ مل جل سکتے ہیں. اور وہ لوگ کیونکہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی آپس میں، تو اس لیے وہاں گنجائش نکلتی ہے کہ وہ لوگ وہاں جائیں. اور خواتین نماز پڑھتی ہیں، وہاں بھی پردے کا انتظام ہوتا ہے، خواتین کا پورشن الگ ہوتا ہے اور جینٹس کا پورشن الگ ہوتا ہے. تو وہاں گنجائش نکلتی ہے کہ خواتین مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، عید کے موقع پہ جائیں، تاکہ آپس میں وہاں پہ مل سکیں آرام سے، کیونکہ کافی لمبے فاصلے ہوتے ہیں وہاں پر.
اور اتنی مسلمانوں کی تعداد نہیں ہوتی، اور وہاں آسانی سے سب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، حال احوال پوچھ سکتے ہیں، تو وہاں یہ گنجائش نکلتی ہے۔ تو ہر چیز گنجائش دیکھ کے اور پھر وقت اور حالات کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا اپنا کامن سینس بھی آپ لوگ استعمال کریے گا کہ خواتین کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں بہت سی نزاکتیں آ جاتی ہیں، بہت سوچ اور فکر کرنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں، کیونکہ خواتین بہت نازک ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، لیکن وہ مرد کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی، یہ تو سبھی کو معلوم ہے، اور خواتین نازک ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ہر قدم اٹھانا ہے اور پھر اسی کو فالو کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ اپنے ہی گھر میں بیٹھیں، کیونکہ 10 دن گھر سے باہر رہنا اور پھر کسی سے ملنا بھی نہیں ہوتا ہے، آپ نے رات بھی وہیں گزارنی ہوتی ہے پوری، یعنی 10 دن اور رات وہاں پہ رہنا ہوتا ہے، تو یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ گھر سے دور جائیں اور اعتکاف کریں، آپ اپنے گھر میں ایک کمرے میں آپ اعتکاف بہرحال کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو وہ ایسے مدرسے میں یا مساجد میں جائیں جہاں پر اس چیز کا پورا سیکیور ہو اور انتظام ہو کہ وہاں صرف اور صرف خواتین ہوتی ہیں، انتظامات پر بھی صرف اور صرف خواتین ہوتی ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا وہاں پر۔ اس چیز کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے اور سیکورٹی پوری لینی ہے اور بہت احتیاط سے قدم اٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے دین کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے معاملات کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جس طرح سے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ان سب سے ہم کو بچائے اور سیدھی راہ دکھائے ہم لوگوں کو، اور سیدھی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھائی کی طرف ہی مائل رکھے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت چاہوں گی، کافی لانگ ہو گئی ہے ویڈیو، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔